نے مجھ پر دعویٰ بولا۔ آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیان سنے تو اس میں کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ جب سالانہ اجتماع ختم ہوا نا، بالکل میں عوام نے مجھ پر دعویٰ بولا۔ آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیان سنے تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار پھر حاضر ہیں، دوسری ایپیسوڈ ہے اور پوڈ کاسٹ کا نام ہے غلط فہمیاں۔ سوالات پھر مشکل ہیں، میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن شخصیت ایسی ہے جو سپیس دیتے ہیں، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، مگر شفقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، سوال کرنے والے سے الجھتے نہیں بلکہ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کر امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ اور ہاں، آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات پیدا ہوں تو کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ غلط فہمیاں۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، دعوت اسلامی کے بڑے کام کرتا ہے، بیانات وغیرہ بھی کرتا ہے، مگر وہ اور اپنے لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو بڑا اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرسنل گیدرنگ میں آتا ہے تو اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اس کے سٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، یعنی دو روپ لیں اس بندے کے۔ تو یہ کیسی آپ تربیت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اور جب ہمارے پاس بیٹھتا ہے یا دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی بڑے الٹے سیدھی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا دوست ہے نا، ورنہ کوئی ہر فرد ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹکرا ہوگا ایسا تو الحمدللہ۔ چلو پھر بھی آپ کو یوں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر پہلے 100% وہ مطلب شرارتی اور اس طرح کا تھا تو اب کوئی 10-20% فرق تو آیا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ تو کنٹرول میں رہتا ہے نا، سمجھے۔ وہ فقہاء کرام کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو بہار شیت میں لکھا ہے کہ شطرنج جو کھیل رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس پر بعض فقہاء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، کہ جب تک یہ سلام جواب میں رہیں گے تو کچھ دیر کے لیے شطرنج کھیلنے سے بچ جائیں گے۔ یہ کتنی پیاری لوجک ہے۔ تو یہ کچھ دیر کے لیے اگر ہمارے اندر آتا ہے یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتا ہے تو چلو کچھ تو گناہوں سے بچ جاتا ہے نا۔ تو آپ بھی آ جائیں، اس کو بھی لے آئیں تو انشاءاللہ جو کمی ہے وہی پوری ہو جائے گی۔ تو ہمیں کسی کی اصلاح تھوڑی بھی ہوتی ہو نا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ تنقید۔ اس کا مطلب وہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا چاہیے، آدھا گلاس خالی ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اچھی مثال دی آپ نے۔ جی جناب، بے شک۔ تو واقعی اگر کوئی اچھی طرف آ رہا ہے تو اس کو ڈی مورلائز نہ کریں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور بہت اچھی ہمیں مثال مل گئی۔ اچھا جناب، تھوڑا سا باقی سوال ایسے ہیں جو کرتے ہوئے تو بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے، لیکن چونکہ سوال آئے ہیں اور غلط فہمیوں پر امید ہے کہ مبنی ہوں گے، آپ کی غلط فہمیاں اللہ کرے کہ دور ہوں، اور بہت ساروں کی ہو سکتا ہے کہ اس میں کنفیوژنز دور ہوں گی۔ تو سوال یہ جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً دنیا میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اربوں چاہنے والے، اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا۔ لیکن ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھائی کوئی قافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ملیں گے، مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہیں جناب۔ کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے یہ بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں، تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر، یہ مثالیں دیونی بھی مناسب نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ کا۔ تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا، آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ تھا، بزرگوں کا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا، پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے۔ تو یہ مطلب اتنا ہجوم ہوا، ہم نے ٹائم رکھا تھا اتنے ٹائم میں ٹوکن حاصل کر لیں، اور عمر 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر۔ تو مطلب جہاں ٹوکن مل رہے تھے، یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا، 50 سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا، ان کے ٹیبل کرسیاں الٹ پلٹ ہوئی، یہ بھاگ کر جان بچائی ان لوگوں نے۔ اللہ، ہاں، تو یہ بھی ہوا تھا، اور یہ ملاقات چلی تھی، آپ کو حیرت ہوگی کہ دن 11 بجے تک، فجر کے بعد بھی اور صبح 11 بجے تک۔ فجر کی نماز کا ہم نے وقفہ دیا تھا، فجر کی نماز میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، تو پھر فجر کی نماز میں پھر ملاقات شروع ہو گئی۔
तो मेरे को याद पड़ता है तकरीबन 11 बजे तक चली थी। اللہ اکبر. तो ये इस तरह के जो गलत फहमियों का शिकार होते हैं ना, इन्होंने सिर्फ शायद सुना होता होगा, इन्होंने करीब अगर देखा नहीं होता। एक माजी की याद आई, गालिबन फैसलाबाद में इज्तिमा था, ये अपने धोबी घाट में बहुत बड़ा इज्तिमा होता था वहाँ। जब मैं कराची से चलता था, सिंध में दाखिल होता, फिर पंजाब तो खैबर पुख्तूनख्वा, इस तरह ये दौरा होता था। दावत इस्लामी के शुरुआत का दौर बता रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आशिकान रसूल ने मेरी दावत को कबूल किया कि ये समझ गया कि ये दावत वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने वाली है। कोई ज़ाती मफाद नहीं, कोई सियासत अपना कोई मतलब मसला नहीं है। खैर, तो एक नौजवान ने को नाराज़ी वाला पर्चा मुझे भेजा, वो दौरान बयान, क्योंकि वो बांस वगैरह चारों तरफ बंधे हुए थे। तो बोला ये आपने मतलब ये क्या कर रखा है, ये बांस बांध के रखे हैं, कोई आपके करीब नहीं आया कि आपको कोई मार देगा, खा जाएगा, पता नहीं वो इस तरह का इसने लिखा हुआ। तो मैंने उसी इज्तिमा के दौरान उसका जवाब दिया, और जो भी मुझे जैसा आता था मैं समझाया कि ये हमारी मजबूरी है। पता नहीं उसको समझ आई या नहीं। अच्छा, फिर जब ये दुआ वगैरह ख़त्म हुई, सलातो सलाम हो गया, वो पब्लिक ने जो दवा बोला और ये क्रॉस कर कर के ग्रिल जो थी ना, फांद कूद कर जो ये अंदर आए और हड़ाउड़ी की ना, तो उनमें वो भी शामिल था। वो यानी मैं तो नहीं जानता था। उसने कहा कि मैंने आपको पर्चा दिया था और अब मेरे को समझ आ गई कि मास्क क्यों लगाए थे आपने। लगाए थे. اللہ اکبر. तो खुद देखा तो इसकी समझ में आया, वरना इसको भी यूँ कि ये क्या ये तमाशा लगा रखा है, मास्क क्यों बांधे, खा जाएगा, कोई करीब तो जा नहीं रहा इसके। लेकिन पता चल गया। سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات